مسیح میں سب بہن بھائیوں کو سلام۔ میں ہوں آپ کا خادم آصف رضا۔ آج کا جو ہمارا مضمون ہے اس کا عنوان ہے خدا انسان کو دکھ اور تکلیف کیوں سہنے دیتا ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں ایک ملک میں شدید خون ریزی ہوئی جس کے نتیجے میں ہزاروں عورتیں اور بچے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ان کی لاشوں کو اکٹھا کر کے ایک بڑی قبر میں دفنایا گیا۔ اس قبر کے گردا گرد تختیاں لگائی گئی، ہر تختی پر یہی سوال لکھا تھا، آخر کیوں؟ اور واقعی جب جنگوں، آفتوں، بیماریوں یا پھر جرائم کی وجہ سے ہمارا کوئی عزیز فوت ہو جاتا ہے یا ہمیں مالی نقصان اٹھانا پڑتا ہے تو ہم غمگین ہو کر خود سے پوچھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ ہم جانتے ہیں خدا کی قدرت اور حکمت لامحدود ہے، وہ انصاف پسند ہے اور اپنی مخلوق سے محبت رکھتا ہے، تو پھر دنیا میں اتنی بے انصافی اور نفرت کیوں دیکھنے میں آتی ہے؟ خدا انسان کو دکھ اور تکلیف کیوں سہنے دیتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی خود ایسے سوال کیے ہیں؟ کیا ایسے سوال کرنا غلط ہے؟ کئی لوگوں کا خیال ہے کہ ایسے سوال کرنا خدا کی ذات پر شک کرنے کے برابر ہے۔ ان کے نزدیک جو شخص ایسے سوال پوچھتا ہے اس کا ایمان کمزور ہے۔ لیکن پاک کلام میں خدا کے چند وفادار خادموں کا ذکر ہے جنہوں نے کچھ ایسے سوال کیے تھے۔ مثال کے طور پر حبقوق نبی نے خدا سے پوچھا تھا کہ تو مجھے کیوں بدکرداری اور مصیبت دکھاتا ہے کہ میں ستم اور ظلم پر نظر کروں؟ فتنہ فساد میرے سامنے برپا ہوتا رہتا ہے۔ حبقوق 1 اس کی 3 آیت۔ کیا خدا حبقوق نبی کے ان سوالوں پر ناراض ہوا؟ جی نہیں، بلکہ خدا نے اپنے خادم کے سوال پاک صحائف میں درج کروائے۔ اس کے علاوہ خدا نے حبقوق کو ان معلومات کو سمجھنے اور ان ایمان مضبوط بنانے میں بھی اس کی مدد کی۔ بالکل اسی طرح خدا ہماری بھی مدد کرنا چاہتا ہے۔ پاک صحائف میں لکھا ہے اس کو تمہاری فکر ہے، پہلا پطرس 5 اس کی 7 آیت۔ انسانوں سے کہیں زیادہ خدا کو دنیا میں ہونے والی برائی سے نفرت ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ انسان دکھ اور تکلیف سہے۔ یسایہ 55 اس کی 8 آیت سے 9 آیت تک۔ پھر دنیا میں اتنی برائی کیوں پائی جاتی ہے اور لوگ مصیبتوں کے بوجھ تلے کیوں دبے جا رہے ہیں؟ مختلف مشنوں سے تعلق رکھنے والے اپنے رہنماؤں سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہمیں دکھ اور مصیبتوں کا سامنا کیوں ہے۔ اس کا سوال کا جواب دیتے ہوئے اکثر رہنما کہتے ہیں کہ خدا کی مرضی یہی ہے۔ انسان پر جو کچھ گزرتا ہے، چاہے اچھا ہو یا برا، خدا اسے طے کر چکا ہے۔ کئی رہنما کہتے ہیں خدا کی مرضی انسان کی سمجھ سے باہر ہے۔ دیگر یہ بھی کہتے ہیں کہ خدا لوگوں کو آسمان پر اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے، اس لیے وہ ان پر موت لاتا ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم نے دیکھا، خدا کبھی کوئی برا کام نہیں کرتا اور نہ ہی انسان کو دکھ پہنچاتا ہے۔ چنانچہ پاک صحائف کی تعلیم یہ ہے کہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ خدا شرارت کا کام کرے اور قادر مطلق بدی کرے۔ ایوب 34 اس کی 10 آیت۔ تو پھر لوگ کیوں کہتے ہیں کہ خدا ان پر آفتیں اور مصیبتیں لاتا ہے؟ اکثر وہ خدا کو ان باتوں کا ذمہ دار اس لیے ٹھہراتے ہیں کیونکہ ان کے خیال میں خدا اس دنیا کا حاکم ہے۔ ایسے لوگ پاک صحائف کی ایک بہت اہم سچائی کے بارے میں نہیں جانتے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا کا حاکم خدا نہیں بلکہ شیطان ہے۔ پاک صحائف میں بتایا گیا ہے ساری دنیا اس شریر یعنی شیطان کے قبضہ میں پڑی ہوئی ہے، پہلا یوحنا 5 اس کی 19 آیت۔ ذرا اس بات پر غور کریں، اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس کی فطرت کے عین مطابق نہیں جو سارے جہان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ مکاشفہ 12 اس کی 9 آیت۔ جی ہاں، شیطان دھوکے باز، ظالم اور نہایت ہی برا ہے۔ وہ اس دنیا کا حاکم ہے، لہٰذا حیرانگی کی بات نہیں کہ دنیا میں اتنا ظلم
और इतनी बुराई पाई जाती है। बाग़ अदन में होने वाले वाक़यात से इंसान ने गुनाह का दाग वरसे में पाया, इसलिए इंसान एक दूसरे पर अख्तियार जताने की कोशिश में रहते हैं, जिसके नतीजे में तशद्दुद, जंग और ज़ुल्म आम हो गए और लोगों को दुख और तकलीफ़ सहनी पड़ती है। आवाज़ 4 बाब उसकी 1 आयत। और जब हम वाज़ 9 बाब 11 आयत देखते हैं तो वहाँ पे लिखा है, लोग इस वजह से भी दुख और मुसीबतों का शिकार हैं क्योंकि सब के लिए वक्त और हादसा है। चूँकि खुदा इस दुनिया का हाकिम नहीं है, इसलिए ये दुनिया उसके तहफ़्फ़ुज़ से महरूम है, लिहाजा हम पर किसी भी वक्त कोई ना कोई हादसा आन पड़ सकता है। हम ये जानकर तसल्ली पाते हैं कि खुदा हम पर दुख और मुसीबत नहीं लाता। खुदा ना ही दुनिया पर आने वाली कुदरती आफतों का ज़िम्मेदार है और ना ही उन जंगों और जराइम का जिनकी वजह से लोग दुख सह रहे हैं। लेकिन फिर भी हमें ये सवाल सताता है कि ख़ानदानी बातों को देखते हैं तो हमें पता लगता है कि खुदा इन तमाम आफतों, बुराइयों को रोकने की ताकत रखता है। तो फिर वो ऐसा क्यों नहीं करता? जैसा कि हमने देखा है, खुदा को हमसे गहरी मोहब्बत है, लिहाजा अगर वो इन बातों को नहीं रोकता तो इसके पास ऐसा करने की एक अहम वजह होगी। पहला यूहन्ना उसकी 4 बाब उसकी 8 आयत। जो मोहब्बत नहीं रखता खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। खुदा उनके पाक कलाम को पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनका शुक्र हो और आप सबके लिए बरकत का बाइस बने। आमीन।